تصور کیجئے بحر الکاہل کے نیلگوں پانیوں پر سورج ابھی پوری طرح طلوع ہی نہیں ہوا، مگر فضا میں ایک عجیب سا ارتعاش ہے۔ چین کے جنگی ڈرونز فضا میں سناٹے کو چیرتے ہوئے تائیوان کی سمت بڑھ رہے ہیں، اور دور کہیں امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے ریڈار تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوتیں آمنے سامنے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب توپوں کا دھواں اٹھے گا، کیا نیٹو صرف تماشائی ہوگا؟ یہ وہ لمحہ ہے جب پرانے جنگی تصورات ٹوٹتے ہیں اور نئی عالمی صف بندی جنم لیتی ہے۔ چین نہ صرف تائیوان کے گرد آہنی دیوار کھڑی کر چکا ہے، بلکہ جنگ کو اس سطح پر لے آیا ہے جہاں نیٹو کی عسکری حکمت عملی محض کاغذی خاکہ لگتی ہے۔ ایک ایسا اتحاد جو یورپ کے سرد موسم میں روس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوا تھا، اب گرم پانیوں میں تیز رفتار ڈرونز اور سائبر میدان میں ایک ایسی طاقت سے ٹکرانے جا رہا ہے جو صرف گولی سے نہیں، ٹیکنالوجی، معیشت اور ذہانت سے جنگ لڑتی ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی تنازع نہیں، یہ نیٹو کے وجود، اس کی ساخت اور اس کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر چین نے واقعی تائیوان کی سرحد پار کر لی تو میدان جنگ میں صرف ہتھیار نہیں ٹوٹیں گے، بلکہ نظریات، اتحاد اور طاقت کے پرانے سنگھاسن بھی زمیں بوس ہو جائیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جب تائیوان کی آبنائے ایک چنگاری سے شعلہ بننے کے دہانے پر ہے، تب امریکہ نے اپنے جدید ترین لڑاکا طیارے F-15EX ایگل 2 کی پہلی بحرۂ ہند بحر الکاہل تعیناتی کا آغاز کر دیا۔ 12 جولائی کو جب یہ ناقابل شکست ہوئی جنگجو جاپان کے اوکینا جزیرے پر موجود کیڈیا ہوائی اڈے پر اترے تو یہ محض ایک فوجی مشق نہیں تھی، بلکہ چین کے بڑھتے ہوئے فضائی غلبے کے خلاف ایک کھلا اعلان تھا۔ چین جو اب ہر ایک امریکی طیارے کے بدلے تقریباً 1.2 جنگی طیارے تیار کر رہا ہے، وہ پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت بن چکا ہے اور اب اس کی نظریں فضاؤں کے اوپر جمی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ایسا طیارہ میدان میں اتارنا جس کا فضائی جنگوں میں ہلاکتوں کا تناسب 104-0 ہو اور جو آج تک نہ کبھی مار گرایا گیا ہو، خاص اہمیت کا حامل ہو، تو وہ قابل تشویش بن جاتا ہے۔ کیڈینا ہوائی اڈے کا محل وقوع امریکہ کی پہلی جزیرہ زنجیر حکمت عملی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ وہ ہوائی اڈا ہے جو تائیوان کے سب سے قریب واقع ہے، وہی تائیوان جسے چین اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے اور جسے طاقت کے زور پہ ضم کرنے کے خواب دیکھتا ہے۔ امریکہ نے یہاں پہ پہلے سے موجود 28 F-15C اور D طیاروں کو جدید F-15EX طیاروں سے بدلنے کا منصوبہ بنایا ہے اور 28 کے بدلے 36 آئیں گے۔ یہ نئے طیارے نہ صرف زیادہ میزائل اٹھا سکتے ہیں، بلکہ برقی جنگی نظام میں بھی کہیں زیادہ مؤثر اور طاقتور ہیں۔ اگرچہ ابھی صرف 2 ایگل 2 طیارے تربیتی مشق کے لیے یہاں پر پہنچائے گئے، لیکن ان کی مکمل اور مستقل تعیناتی 2026 میں شروع ہوگی۔ یہ قدم محض عسکری قوت کی بحالی نہیں، بلکہ ایک خاموش دھمکی بھی ہے کہ امریکہ بحر ہند و بحر کاہل میں چین کی بڑھتی پیش رفت پر خاموش تماشائی نہیں بنے گا۔ ایگل 2 کی یہ تعیناتی اعلان ہے کہ اب فضاؤں میں برتری کی جنگ فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے اور امریکہ نے اپنے سب سے شعلہ فشاں ہتھیار کو فضا میں اتار دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ڈیگو گارسیا کے اوپر جو ان کے B-2 بامبر طیارے یا B-52 بامبر طیارے موجود تھے، تو وہ صرف ایک فضائی طاقت کی بحالی اور اس کی ہیبت طاری کرنے کا اعلان تھا۔ تو ادھر F-15EX ایگل 2 امریکہ کی فضائی طاقت میں شامل ہونے والا سب سے نیا اور زبردست لڑاکا طیارہ ہے جو پرانے F-15C ایگل کی جگہ لے رہا ہے۔ اگرچہ اس کا بنیادی خاکہ جو ہے وہ F-15D اسٹرائک ایگل سے لیا گیا ہے، لیکن یہ نیا طیارہ اپنی جدید ٹیکنالوجی، زیادہ ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت اور دور تک مار کرنے والے نظام کے باعث ایک مکمل نیا جنم یافتہ ہتھیار بن چکا ہے۔ یہ صرف ایک پرانا طیارہ بہتر کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ مستقبل کی فضائی جنگوں کے لیے نئے سرے سے طیارہ تیار کرنا ہے۔ یہ جنگی طیارہ امریکہ کے ایگلن فضائی اڈے سے تعلق رکھنے والے 50ویں تجرباتی اور تربیتی دستے کے تحت جاپان کے کیڈینا فضائی اڈے پر بھیجے گئے تاکہ وہاں موجود مقامی فضائی دستوں کے ساتھ تربیت ہو اور ان کے ساتھ جلن ہو سکے۔ کیڈینا کے 18ویں ونگ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ عارضی تعیناتی جو ہے یہ امریکہ کی دفاعی وزارت کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت بحر الکاہل کے علاقے میں امریکی فضائی طاقت کو مزید جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے اور ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ صرف فوجی موجودگی نہیں ہے، بلکہ ایک واضح نفسیاتی پیغام ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی فضائی برتری برقرار رکھنے کے لیے مکمل طور کے اوپر تیار ہے۔ اگرچہ F-15EX کو دنیا کے قدیم جنگی طیارہ جات کے زمرے میں گنا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بے پناہ صلاحیتیں اور عملی کارکردگی اب بھی اسے بحر الکاہل جیسے حساس علاقے میں تعیناتی کے لیے سب سے موزوں طیارہ بناتی۔
امریکہ کو ان طیاروں کی تیاری میں کچھ تاخیر کا سامنا ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود کیڈنا پہ ان طیاروں کی آمد ایک بڑی عسکری حکمت عملی کی جھلک دیتی ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت جاپان میں موجود امریکی اہلکاروں کو 2026 میں ان طیاروں کی مکمل تعیناتی سے پہلے تربیت اور مشق کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے، اور یہ محض ایک فوجی منصوبہ نہیں ہے بلکہ ایک براہ راست رد عمل ہے اس بڑھتے ہوئے کشیدہ ماحول کا جو چین کی پالیسی کے باعث بحر الکاہل کے آسمانوں پر چھا رہا ہے۔ F-15X ایگل 2 صرف ایک جنگی طیارہ نہیں بلکہ امریکی فضائیہ کی وہ خاموش اعترافی داستان ہے جس سے مستقبل کے سٹیلتھ خوابوں کو وقتی حقیقتوں کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا ہے۔ ایک ایسا طیارہ جسے کبھی ماضی کا پرانا باب سمجھ کر بند کر دیا گیا تھا، آج وہی فریم نئی روح کے ساتھ نہ صرف زندہ ہو رہا ہے بلکہ مستقبل کے خطرناک ترین محاذوں کا ہراول دستے کے طور پہ امریکہ اسے میدان میں اتارا ہے۔ جب سٹیلتھ طیاروں کے طلسماتی وعدے، بڑھتے ہوئے اخراجات، تکنیکی پیچیدگیاں اور محدود پیداوار کی حقیقتوں میں گم ہونے لگے تھے تو امریکہ کو تب یہ سمجھ آیا کہ اسے اپنے قابل بھروسہ، آزمودہ اور تیز رفتار پلیٹ فارم کی جانب دوبارہ پلٹنا ہوگا۔ F-15X جو ہے یہ اسی واپسی کی علامت ہے۔ یہ واپسی عقل مندانہ ثبوت ہے، دانش مندانہ ایکٹ ہے یا بے وقوفانہ ہے، یہ وقت بتائے گا، لیکن ایسا لچکدار فیصلہ جو نہ صرف روایتی صلاحیتوں کو برقرار رکھتا ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے اسے اثر نو قابل فخر بناتا ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے تو شیشے کا مکمل کاکپٹ ہے، اس سے لے کے الیکٹرانک وارننگ سسٹمز اور ڈیجیٹل اپ گریڈز تک۔ F-15X دراصل ایک ایسا پرانا جسم ہے جس میں نئی روح پھونکی گئی ہے جو ہر آنے والی لہر کا سامنا کر سکے، اور یہی حقیقت امریکہ کی بدلتی فضائی سوچ کا آئینہ ہے کہ برتری جو ہے وہ تسلسل، تجربے اور بروقت حکمت عملی میں پنہا ہے۔ ایسے کسی ممکنہ تصادم میں نیٹو کا کردار جو ہے وہ ایک دھندلی امید سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو سرد جنگ کے سائے میں پروان چڑھا اور جس کی دفاعی ساخت جو ہے وہ روسی خطرے کے گرد بنی اور جس کی عسکری منصوبہ بندی یورپ کے زمینی فضائی محاذوں تک محدود رہی۔ مگر چین کے ساتھ ممکنہ تصادم ایک بالکل مختلف نوعیت کی جنگ ہوگی جس میں زمینی نہیں بلکہ سمندر، جزائر اور خلا میں موجود سیٹلائٹس میدان جنگ ہوں گے۔ نیٹو کی موجودہ عسکری تشکیل جو ہے وہ نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے بحر الکاہل کی وسعتوں سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ ذہنی طور کے اوپر بھی وہ اس جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین جس تیز رفتاری سے اپنی جنگی مشینری کو جدید سے جدید تر بنا رہا ہے اس نے نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادیوں کو بھی پچھاڑ دیا۔ نیٹو کے پاس نہ ایسے طیارے ہیں جو چین کے ڈیپ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک میں داخل ہو سکیں، نہ ایسے بحری جہاز ہیں جو جنوبی بحیرہ چین کی پیچیدہ جغرافیائی ساخت میں مؤثر کارروائی کر سکیں، اور نہ ہی ایسی سیاسی ہمت ہے کہ وہ امریکہ کی ہر عسکری مہم جوئی کا اندھا دھند ساتھ دے سکیں۔ اور اگر کبھی امریکہ چین سے ٹکرانے کا حتمی فیصلہ کر بھی لے تو نیٹو کے اکثر رکن ممالک نہ صرف پس و پیش کریں گے بلکہ بعض اس تصادم سے کنارہ کشی بھی اختیار کریں گے۔ چین کے ساتھ اقتصادی مفادات کی گہری جڑیں یورپی ممالک کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ دو دھاری تلوار بنائیں گی، جس کا ایک کنارہ اقتصادی نقصان کا ہوگا اور دوسرا عسکری ذلت کا ہوگا۔ چنانچہ نیٹو کا وجود اس جنگ میں بظاہر ایک بڑی طاقت کے طور پہ دکھائی دے گا مگر حقیقت میں وہ ایک ایسا لشکر ہوگا جو تماشائی بن کے رہ جائے گا، کیونکہ اس کی بنیادیں اس میدان جنگ کے لیے بنی نہیں جس میں اب دنیا دھکیلی جا رہی ہے۔ اور اس صورتحال کا ایک اور دھماکہ دار اور تجزیاتی پہلو یہ ہے کہ چین نے نہ صرف عسکری سطح پہ بلکہ جنگ کی پوری فکری ساخت کے اندر انقلاب کو برپا کر دیا ہے، جس کا نیٹو کے روایتی عسکری دماغ میں کوئی جواب ہی موجود نہیں ہے۔ نیٹو اب بھی جنگ کو عالمی جنگوں اور سرد جنگ کے ماڈل سے دیکھتا ہے، جہاں جنگوں کا مرکز یورپ ہوتا تھا اور لڑائی کا تصور ٹینکوں، لڑاکا طیاروں اور محدود محاذوں تک تھا۔ مگر چین نے جنگ کو سسٹمیٹک وار میں بدلا ہے، ایک ایسی جنگ جس میں سیٹلائٹ سے لے کے سائبر نیٹ ورکس تک، اے آئی سے لے کے معاشی بلیک میلنگ تک ہر چیز میدان کارزار میں موجود ہے۔ اور اگر کل کو چین تائیوان پہ حملہ کرتا ہے اور امریکہ اس کی مزاحمت کے لیے کودتا ہے تو نیٹو کی سب سے بڑی کمزوری اسی لمحے بے نقاب ہوگی جب میدان جنگ سمندر کے وسط میں ہوگا اور چین کی جانب سے شروع کی گئی الیکٹرانک جیمنگ، سائبر حملے، خلائی مواصلات کی بندش اور مالیاتی مارکیٹس میں ہلچل ایک ایسے محاذ کی شکل اختیار کر جائیں گے جسے نہ نیٹو پہچانتا ہوگا نہ اس سے لڑ سکتا ہے۔ تو تصور کریں کہ چین امریکہ کے سپورٹ سسٹم کو جیم کر دے، خلائی سیٹلائٹس کو مفلوج کر دے، نیٹو کے بحری جہازوں کی پوزیشنز کو مسخ کر دے اور پھر اپنے ہزاروں کم لاگت ڈرون سے حملہ شروع کر دے، تو نیٹو کو تو اپنی حیثیت تب سمجھ آئے گی جب اس کی اعلیٰ ٹیکنالوجی محض لوہے کے ڈھیر بن جائے گی۔ نیٹو کو ایک اور جھٹکا یہ لگے گا کہ وہ ایک ایسے دشمن سے لڑ رہا ہوگا جسے شکست دینا صرف عسکری محاذ پہ ممکن نہیں ہے،
چین نے اپنی معیشت، اپنی ٹیکنالوجی، اپنا سیاسی اثر و رسوخ اس حد تک گلوبل سسٹمز میں سمو دیا ہے کہ نیٹو کی جانب سے کوئی بھی بڑا حملہ خود اس کے اپنے اتحادیوں کے لیے بھی زہر بن جائے گا۔ ایسے میں سوال یہ نہیں ہوگا کہ نیٹو حملہ کرے گا یا نہیں، بلکہ یہ ہوگا کہ نیٹو اپنے اندر بکھرتے سیاسی اتحاد کو سنبھال بھی پائے گا یا چین کی چالاکی اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گی۔ یہی اصل خطرہ ہے کہ نیٹو کے پاس نہ توپ و تفنگ ہے، مگر جنگ کی وہ نئی لغت جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے جس میں یہ لڑائی لڑی جانی ہے۔ اور یہی لمحہ ہے جب دنیا یہ دیکھے گی کہ نیٹو ایک ایسی مشین بن چکا ہے جسے غلط جنگ کے لیے غلط سمت میں اور غلط وقت پہ تیار کیا گیا، اور مارک روٹے کے وہ الفاظ کہ چائنا تائیوان پہ حملہ کرے گا اور اسی وقت میں رشیا جو ہے وہ نیٹو پہ حملہ آور ہو جائے گا، اس کی جہت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔